حسن بھائی چلیں لیٹس گیٹ رائٹ ان ٹو اٹ. سب سے پہلے میں ذرا پیئرز مورگن سٹائل میں آپ سے ایک سوال پوچھنا چاہتا ہوں کہ 7 اکتوبر 2023 کو حماس نے جو اسرائیل پہ حملہ کیا تھا اس کو آپ آج کی ماڈرن ٹرمز ٹیررزم سمجھتے ہیں کہ نہیں؟ دیکھیے، اگر کوئی واقعہ پہلی دفعہ ہوا ہو تو اس کے اوپر آپ کسی اصطلاح کا، کسی تعبیر کا اطلاق کرنے میں بہت آسانی محسوس کر سکتے ہیں. مثلا اگر دو ساورن اسٹیٹس ہوتی اور ان دو ساورن اسٹیٹس میں ایک کوئی مسلح گروہ اٹھتا اور دوسری پہ حملہ آور ہو جاتا اور وہ نان کمبیٹنٹس کو بغیر کسی بیک گراؤنڈ کے مارتا، تو یہ بہت آسانی سے آپ اس کو ٹیررزم کہہ سکتے ہیں، اس کا اطلاق بھی کر سکتے ہیں. یہ جو حماس کی وہاں پر جدوجہد ہے یا ان کا مسلح حملہ ہے، یہ کوئی ایک دن میں نہیں ہو گیا کہ جس کی میں مذمت کر کے، جس کو میں دہشت گردی قرار دے کے ان لوگوں کو یہ بتاؤں کہ تم نے کوئی خلاف اسلام کام کیا ہے. یہ ایک پورا کا پورا نیریٹو ہے، نظریہ ہے، جو ان جگہوں پر جہاں پر مسلمانوں کو کانفلکٹ کا سامنا کرنا پڑتا ہے وہاں کی مذہبی قیادت نے دیا ہے. وہ مذہبی قیادت جب کوئی نیریٹو دیتی ہے تو اس نیریٹو کے کچھ بائی پروڈکٹس، کچھ آف شوٹس ہیں جو وقتاً فوقتاً سامنے آتے رہتے ہیں. تو اس وقت جو مڈل ایسٹ کے اندر کرائسس ہے اور اس میں حماس نے ایک آخری اقدام کیا ہے، یہ کوئی انڈیپینڈنٹ اقدام نہیں ہے بلکہ ان کی ایک کلیکٹیو چیزوں کو دیکھنے کا زاویہ نظر ہے جس کا نتیجہ نکلا ہے. اور وہ زاویہ نظر میں آپ کو مختصر بتاؤں 3 جملوں میں، تو وہ یہ ہے کہ جو فیصلے عالمی قوتوں نے کر دیے ہیں اس کو ہم نے نہیں ماننا. ہم حق اور انصاف کا تقاضا کرتے ہیں کہ اس سرزمین میں چونکہ ہم پہلے رہتے تھے لہٰذا ہمیں یہاں پر رہنے کی اجازت ہونی چاہیے. جو لوگ باہر سے آ کر یہاں پر قبضہ کر کے بیٹھ گئے ہیں ان کو نکال کے ان کا خاتمہ کرنا چاہیے. حماس نے اپنے مینیفیسٹو میں اس بات کو 25-30 سال بیان کیا ہے کہ وہ اسرائیل کی ریاست کا خاتمہ چاہتے ہیں، اور پھر گزشتہ کچھ عرصے میں انہوں نے اس سے اسپردار ہو کر 2 اسٹیٹ سولوشن کی بات بھی کرنا شروع کر دی ہے. تو اس وقت جو انہوں نے اقدام کیا ہے، اگر آپ اس اقدام کو ان کے موقف کے لحاظ سے دیکھیں تو مذہبی قیادت کا لڑنے کا جو نیریٹو تھا اسی کو انہوں نے اظہار کیا ہے. تاہم اس کے اندر ایک ایسا معاملہ ہے جو خود مذہبی قیادت بھی جب لڑنے کا فیصلہ کر لیتی ہے تب بھی دین اور شریعت کی بعض حدود کی وہ پابند ہوتی ہے، اور خود حماس کے علماء اس کی پابندی کا درس دیتے رہے ہیں. وہ ہے نان کمبیٹنٹس کو پکڑنا یا نان کمبیٹنٹس کے خلاف اقدام کرنا. تو ایک جو چیز اس وقت ہوئی وہ یہ کہ حماس نے نہتے شہریوں کو یرغمال بنایا. نہتے شہری جب میں کہتا ہوں تو ہمارا جو جہادی مائنڈ سیٹ ہے اس کے لیے ایک پورا نیریٹو لے کے آتا ہے. وہ نہتے کیسے ہیں بھائی؟ حکومتوں کو ٹیکس دے رہے ہیں اور اس سے حکومتیں یہ کر رہی ہیں وہ کر رہی ہیں. یہ تعبیرات فقہ کی روشنی میں چل نہیں سکتی. اگر کسی نے اسلحہ نہیں اٹھایا تو وہ پہ ڈائریکٹ کمبیٹنٹ نہیں رہتا. تو یہ خلاف ورزی اگر آپ اقدام میں جز کے لحاظ سے پوچھیں وہ تو ہوئی ہے. باقی جو کچھ انہوں نے کیا ہے وہ ان کے ایک نیریٹو کا نتیجہ تھا جس کا خمیازہ انہیں بھگتنا پڑ گیا. تو حسن بھائی ایک تو میں بھی اس والی ٹیکس والی بات کے اوپر، وہ میرا اگلا سوال تھا. میرا ایکچولی اس کے اوپر مطلب یہ 2 wrongs does not make a right والی بات نہیں ہے کہ اگر وہ تو کر رہے ہیں ٹھیک ہے، پورا ایک مقدمہ ہے. اور اگین میں اپنی ویڈیو میں جو آپ کا ڈیٹیل مقدمہ ہے اس کے اوپر وہ میں اپنے ریفرنس میں آپ کی لنک ڈالوں گا. میں کوشش یہ کروں گا کہ اس میں زیادہ سے زیادہ سوالات میں پٹ ڈاؤن کر سکوں گا آپ کے ساتھ. تو وہ جو ایک سرٹن ایونٹ ہوا جس میں سویلینز مارے گئے ہیں، ڈفرینٹ سورسز کہتے ہیں 600 700 800 جتنے بھی اسرائیلی مارے ہیں حماس نے، اس ایونٹ کو آپ اگین وہی 2 wrongs does not make a right والی بات سے کہ آپ سمجھتے ہیں وہ ٹیررزم ہے کہ نہیں ہے ٹیررزم؟ دیکھیے، میں نے جو بات آپ سے عرض کی ہے کہ اگر آپ یہ مان لیں کہ حماس کی وہاں پہ حکومت تھی، حماس وہاں پر حکومت کر رہی تھی، اگر آپ یہ مان لیں کہ اسرائیل ایک سوورن اسٹیٹ ہے، تو پھر تو یہ بڑا آسانی سے کہنا بنتا ہے کہ جی یہ تو ایک دہشت گردی کا حملہ ہوا ہے. وہ ایک کانفلکٹ کا ایریا ہے. اس کانفلکٹ کے ایریا میں ایک نیریٹو ہے جو ایک قوت رکھتی ہے. اس نیریٹو کا انہوں نے اظہار کیا ہے. تو میں اگر اس کو دہشت گردی قرار دے بھی دوں تو آپ کا کیا خیال ہے جو سننے والے ہیں وہ اس کو ایسا دہشت گردی کے پرسیو کریں گے؟ وہ کہیں گے کہ ہم نے کام کیا. وہ تو ایک نیریٹو رکھتے ہیں نا. تو ہمیں اس نیریٹو پہ بات کرنی چاہیے. وہ نیریٹو ہے جو وہ اس قوم کے ساتھ لڑنے کے لیے اپنائے ہوئے ہیں، اور آج سے نہیں اپنایا ہوا، گزشتہ 70 سال سے کم و بیش اپنایا ہوا. اس میں جنگیں ہوئی ہیں ان کے درمیان، انہوں نے ایک دوسروں کو مارا ہے. اسرائیل نے بھی حملہ آور ہو کے ان کو مارا ہے، وہ بھی حملہ آور ہو کے ان کو مارتے ہیں. تو ان حملہ آور ہونے کی جو اسٹریٹجیز ہیں اگر آپ اس کو قانون کے لحاظ سے دیکھیں
کہنے والا یہ کہہ سکتا ہے کہ میں تو استبداد کے خلاف جدوجہد کر رہا ہوں، تو میرے نقطہ نظر کے مطابق وہ جدوجہد ہو سکتا ہے حکمت عملی کے لحاظ سے ٹھیک نہ ہو، تو میں اس کو دہشت گردی کا حملہ تو ہرگز نہیں قرار دیتا، اس لیے کہ ایک کانفلکٹ کا علاقہ ہے، اس کانفلکٹ کے علاقے میں دونوں طاقت کے بل پر آگے بڑھنا چاہ رہے ہیں، تو میں اس کو خلاف حکمت قرار دوں گا، میں اس کو بیوقوفانہ قرار دوں گا، میں اس کو یہ قرار دوں گا کہ اس کے نتیجے میں جو کچھ ان کو حاصل تھا اس کا خاتمہ ہو گیا۔ لیکن اگر آپ خالص قانون کی نظر سے دیکھیں تو کہنے والا یہ کہہ سکتا ہے کہ جی میں تو ایک استبداد کے خلاف لڑ رہا ہوں، اور اس استبداد کو آپ نے مان لیا نا جبر کی بنیاد پہ، میں نہیں مانتا۔ تو اس کو اس بحث میں لے جانے کے بجائے جو اصل چیز ہے وہ یہ کرنے کی ہے کہ بھائی یہ جو ریئلٹیز ہیں ان ریئلٹیز کا خاتمہ اگر آپ مسلح جدوجہد سے کر سکتے ہیں تو کر دیں۔ یعنی اگر حماس کے حملے کے نتیجے میں وہ اسرائیل پہ قابض ہو جاتے اور ان کی اپنی حکومت کا وہ اعلان کر دیتے جیسے باغیوں نے شام میں کیا ہے، تو ہم سب اس کو مان لیتے، اس لیے کہ ان کے نظر میں وہ استبداد تھا۔ نہیں کر سکے نا، اس کے نتیجے میں ان کو خود نقصان ہوا، جو کچھ حاصل تھا وہ ان کے ہاتھ سے چلا گیا۔ تو ہم کسی ایکٹ کو دہشت گردی یا عدم دہشت گردی اس وقت قرار دیں جس وقت خطے کے اندر دونوں قوتیں ایک دوسرے کے وجود کو ماننے کے لیے تیار کھڑی ہوئی ہوں۔ یہ تو مخاصمت کا علاقہ ہے جہاں پر وہ اس کی حکومت کو تسلیم ہی نہیں کرتے۔ دیکھیے یہی بات غامدی صاحب نے ایک دوسرے زاویے سے بیان کرنے کی کوشش کی جب سیدنا علی اور سیدنا امیر معاویہ کا کانفلکٹ ہوا۔ بھائی ایک فریق دوسرے کی حکومت کے انعقاد مانتا ہی نہیں ہے تو آپ اس کو باغی کیسے کہہ سکتے ہیں؟ باغی تو آدمی تب بنتا ہے نا کہ جب وہ اس کو مانے اور میں بغاوت کر دوں۔ تو اسرائیل کا وجود کیا فلسطینیوں نے تسلیم کر لیا تھا؟ کیا وہ یہ سمجھتے ہیں کہ یہ حکومت کرنے کا ان کو، وہ تو سمجھتے نہیں ہیں۔ جب نہیں سمجھتے تو یہ ان کا ایک فیصلہ ہے، اس فیصلے کی کچھ کانسیکوینسز ہوں گے، وہ لڑیں گے تو سامنے والے کو چوڑیاں پہن کے تو نہیں بیٹھے، وہ بھی لڑیں گے تو اس سے آپ کا جانی مالی نقصان ہوگا۔ تو میں اس کو اس وقت دہشت گردی قرار دوں جس وقت فلسطین کی قیادت اسرائیل کو ایک ملک تسلیم کر لے اور اسرائیل فلسطین کو ایک آزاد ملک تسلیم کر لے، اور جو چیزیں اقوام متحدہ نے طے کی تھیں دونوں اس کے پابند ہو جائیں۔ تو دونوں جب اس لائن پر آ جائیں گے اس کے بعد کوئی اقدام ہوتا ہے تو اس کو ہم اس زاویے سے دیکھیں گے۔ اس وقت تو جو کچھ ہو رہا ہے وہ دونوں اپنی حدود سے آگے بڑھ کر کام کر رہے ہیں، اور اس میں ہم چونکہ اسرائیل تو ہماری بات نہیں سنتا، وہ تو اسلام پہ نہیں کھڑا ہوا، ہم ان کو یہ بتاتے ہیں کہ دیکھو تم جب اس جدوجہد میں پڑے ہو، تمہاری مذہبی قیادت نے تمہیں بتایا ہے کہ تم انصاف اور حق کی بنیاد پہ مطالبہ کرو کہ پوری سرزمین تمہاری ہے۔ بھائی پوری سرزمین پشاور والے مطالبہ نہیں کر سکتے افغانستان میں شامل ہو۔ آپ کے لحاظ سے یہ جو تقسیم ہوئی ہے پاکستان کی یا باقی دنیا کے ممالک کی، سوڈان کو دیکھیں، لبنان کو دیکھیں، خود آپ اس علاقے کو دیکھیں جہاں پر عراق کے ساتھ کردستان ہے، اس کی سرحد ترکی، یہ سب تقسیم کو انصاف کی بنیاد پہ ہوئی ہے؟ نہیں ہوئی نا۔ تو ہم ان کو بھی یہی کہتے ہیں کہ مذہبی قیادت، میں نے بڑی تفصیلی ایک آرٹیکل لکھا ہے تو اخبارات میں چھپا ہے کہ مذہبی قیادت کا رویہ ہے وہ یہ ماننے کو تیار نہیں ہے کہ عالمی برادری اسرائیل کے پیچھے کھڑی ہے۔ اسرائیل تو کوئی چیز ہی نہیں ہے، عالمی برادری کے فیصلے ہیں۔ تو جب آپ اسرائیل کے خلاف اقدام کرتے ہیں تو آپ عالمی برادری کے خلاف اقدام کرتے ہیں۔ میں اس وقت جائز ناجائز کی بات نہیں کر رہا، آپ کا دشمن کون ہے اس کو پہچانے آپ۔ دوسری بات کیا ہے، آپ کی صلاحیت اور حیثیت کیا ہے؟ یعنی آپ یہاں سے پروکسی کے طریقے پہ ایران سے بم لیتے ہیں، جھوٹ بولتے ہیں دنیا کے سامنے، ہم تو کچھ نہیں کر رہے، تو وہ لیتے ہیں، آپ بولے نا۔ آخر حماس نے حکومت کی ہے نا وہاں پہ، 10-15 سال سے حکومت کر رہی ہے، کبھی اعلان کر کے حماس نے کہا ہے کہ ہم یہاں سے بم لیتے ہیں، دیسی سرنگیں بنا کے ان کے اندر یہ پھلجڑیاں چھوڑتے ہیں اور وہاں سے آئرن ڈوم آتا ہے، ہمارے بچوں کو اسپتالوں میں مار کے چلا جاتا ہے۔ تو اس رویے کو مذہبی قیادت نے اپنایا ہے۔ اور تیسری چیز کیا تھی، ان کا خیال یہ ہے کہ اگر ہم جہتی کے ساتھ جدوجہد کرتے تو اللہ کی نصرت آئے گی۔ نہ نصرت الہی کے قانون کو وہ سمجھتے ہیں، نہ مسلمان اس وقت دنیا میں جس پوزیشن میں اس کو وہ سمجھتے ہیں۔ اس سب کو پس منظر میں رکھ کے ہم یہ کہتے ہیں کہ حماس جو کچھ کر رہی ہے وہاں پر حماس کر رہی ہے، باقی جگہوں پر اور مذہبی قیادت کر رہی ہے، وہ دنیا کے حالات، زمانی حقیقتیں اور عالمی عرف کے جو فیصلے ہیں ان سے لڑنے کا فیصلہ کر رہی ہے، اور آج نہیں کر رہی، 70 سال سے کر رہی ہے۔ اس کا ایک نتیجہ نکلنا تھا جو نکل کے سامنے آ گیا۔ اسرائیل نے اس کو جواز بنا کے ایران کی وہاں پہ پراکسی ختم کی، ایران کا جو اثر رسوخ تھا اس کو شام میں ختم کیا، لبنان کے اندر جو اس نے بفر زون بنائے، اب جو کچھ حاصل ہے وہ بھی ان کو دھکیل کے اس علاقے سے، ابھی دیکھیے کل کی خبر، انہوں نے گریٹر اسرائیل کا نقشہ جاری کر دیا، اور اس نقشے کو جاری کرنے میں جتنی مدد ان کی ہے حماس نے، کسی اور دوسری قوت نے نہیں کی، اس لیے کہ آپ کو ہم نے موقع دے دیا، آپ کے پاس طاقت ہے، میں نہتا ہوں، میں آپ کے اوپر پتھر مار کے آپ کہتا ہوں آؤ مجھے مار کے دکھاؤ، تو وہ پھر آتے ہیں، وہ آپ کو مارتے ہیں، آپ کی جگہوں پہ قابض ہوتے ہیں۔ غامدی صاحب نے بڑی تفصیل سے مسئلہ فلسطین کے موضوع پہ گفتگو کی۔ ہم نے جو چیز بتانے کی کوشش کی ہے
لوگ اس کو سمجھتے ہیں یہ اسرائیل کے مظالم کے آگے ان لوگوں کے سینوں میں دل نہیں ہے, ان کو دکھ نہیں ہوتا. کس کو دکھ نہیں ہوتا؟ ان دکھوں سے نکالنا چاہتے ہیں, نکال کے یہ بتانا چاہتے ہیں کہ اپنی نسلوں کو بچانا ہے تو یہ مسلح جدوجہد کا رستہ ترک کرو. بڑا زبردست طریقے سے حسن بھائی آپ نے اس کو ایڈریس کیا, اس والے پارٹ کو. اگین آپ کے حساب سے اٹس ناٹ اے ڈبیٹ آف ٹیررزم اور اینی تھنگ, یہ ایک آپ کا پورا جو نیریٹو ابھی آ گیا بڑا کلیئرلی. اسی ٹاپک کے اوپر میرا آخری سوال ہے ایکچولی, جو آپ کا پورا مقدمہ ہے مسئلہ فلسطین کے اوپر, غامدی صاحب کا بھی آپ کا بھی بڑا کلیئر ہے پورا اسٹانس. اگین وہ جو لنک ہے وہ میں ڈسکرپشن میں ڈال دوں گا, جس نے ڈیٹیل سننا ہے. میں کوشش یہ کر رہا ہوں کہ زیادہ سے زیادہ سوالات پٹ اپ کر سکوں. تو اس میں جو میرے سوالات یا لوگوں کے جو سوالات آئے ان کو میں نے ایک جگہ پہ کیا ہے کہ وہ جو پوری اپروچ ہے کہ ظاہر ہے کہ نیو ورلڈ آرڈر, ورلڈ وار 2, پاس ورلڈ وار 2, وہ ساری چیزیں اگین لنک کے اندر پوری کی ڈیٹیلز میں ہوں گی. اس کی وجہ سے ایک تو سوال یہ بنتا ہے کہ تھوڑی سی ڈیفیٹسٹ اپروچ نہیں ہے یہ ٹورڈز دس میٹر پورا اوور آل. اور دوسری بات یہ ہے کہ جس طرح سے غامدی صاحب بھی کہتے ہیں, آپ بھی کہتے ہیں کہ ہم ظاہر ہے کہ ہم ڈیفیٹڈ قوموں میں سے تھے, اور جو ابھی وکٹوریس قومیں ہیں وہ ہمیں ان کا آرڈر چل رہا ہے, ہمیں چلنا پڑے گا ان کے ساتھ. تو ابھی تقریباً 200 ملکوں میں سے 57-58 مسلمان ملک ہیں, 8 ارب 7.5 ارب ٹوٹل آبادی میں سے 2 ارب کے قریب تقریباً مسلمان ہیں, لٹل لیس دین 1/3 دونوں طرح سے. تو اگر ٹیکنیکلی دیکھا جائے تو اتنے کمزور بھی نہیں ہیں ہم ایز مسلمان. لابینگ کے تھرو, کمیونیکیشن کے تھرو کر کے ان مطلب اکٹھے, اگر میں کہتا ہوں 57 پورے نہیں 20 بھی اکٹھے ہو جائیں, 15 بھی اکٹھے ہو جائیں, تو مطلب ایک افیکٹو اپنا وہ پٹ اپ نہیں کر سکتے ہم جو ہم کرنا چاہتے ہیں, یا ایز مسلم جو ہماری اپروچ ہے اس چیز کو, اس پورے مسئلے کو حل کرنے میں یا آگے بھی اور دوسرے ایشوز کو حل کرنے کے لیے. جی دیکھیے, آپ نے جو سوالات پوچھے ہیں ان میں کئی پہلو ہیں, اور میں چاہتا ہوں میں ایک پہ مختصر کمنٹ کر دوں. سب سے پہلے ڈیفیٹسٹ اپروچ کے اوپر آ جائیں, یعنی شکست خوردی کی جو نفسیات ہے, ہمیں عام طور پہ یہ کہا جاتا ہے کہ بزدل ذہنیت ہے, یہ مسلمانوں کی اندر جو ایک تفوق کا, علوف کا, برتری کا جذبہ تھا اس کا خاتمہ چاہتا ہے. اور یہ کہتے ہیں ورلڈ آرڈر کو آسمان سے آگے ہے, اس کو مان لو اور اس کے آگے چون چرا نہ کرو. ہم یہ نہیں کہتے, ہم نے کبھی یہ نہیں کہا کہ جو اس وقت ورلڈ آرڈر موجود ہے وہ آسو یا افلاق سے زمین پر نازل ہوا ہے, وہ عین انصاف کے تقاضوں کے مطابق ہے. کون شخص یہ کہتا ہے؟ یعنی اگر انصاف کے تقاضوں کے اوپر ورلڈ آرڈر بنا ہوتا تو اقوام متحدہ کے اندر 5 قوتوں کو ویٹو حاصل ہوتا. کس نے کہا ہے آج تک؟ یعنی ہم نے کبھی یہ نہیں کہا, نہ مسلمانوں کو یہ بتانے کی کوشش کی ہے کہ تم امریکہ کی غلامی اختیار کر لو, یا تم عالمی قوتوں کے باج گزار بن کر ان کی زیر نگی رہ کر زندگی کی سانسیں لو. یہ کبھی نہیں کہا ہم نے. ہم نے جو بات کہی ہے وہ یہ کہ دنیا کے اندر کون سی قوت ہے جو اقتدار تک پہنچتی ہے, اس کے لیے کچھ فیصلے ان قوموں نے کرنے ہوتے ہیں, کچھ زمانی حالات کے نتیجے میں ہوتے ہیں. ہم لوگوں نے 1000 سال حکومت کی ہے, دنیا پہ حکومت کی, ہم عالمی سپر پاور تھے, ہمارا توتی بولتا تھا, ہر جگہ پر ہم لوگ تھے جو فیصلہ کرنے کی پوزیشن میں تھے. ہندوستان ہماری سرزمین نہیں تھی, ہم نے یہاں پر آ کے حکومت کی. یہ ترکی ہماری سرزمین نہیں تھی, ہم نے وہاں جا کے حکومت کی. یہ پورا مشرق وسطیٰ, ماوراء النہر, افریقہ تک اور وہاں پر اسپین تک کیسے حکومت کی؟ اس لیے کہ ہمارے پاس طاقت تھی. جب طاقت آتی ہے تو آپ حکومت کرتے ہیں, جب آپ حکومت کرتے ہیں تو آپ فیصلے کرتے ہیں. اس وقت جو ورلڈ آرڈر بنا ہے یہ کچھ ایونٹس اور انسیڈنٹس کے نتیجے میں بنا ہے. ان میں سب سے بڑا ایونٹ کیا ہے؟ دوسری جنگ عظیم. اس کے اندر امریکہ بہادر نے ایک فیصلہ کن کردار ادا کیا ہے. اس کردار کے بعد اس کو دولت بھی حاصل ہوئی ہے, اس کو طاقت بھی حاصل ہوئی ہے. اس نے باقی قوتوں کے ساتھ مل کے اس ورلڈ آرڈر کو تشکیل دیا ہے. یہ جو 57 ممالک ہم کہتے ہیں, ہم 57 وہی ان 57 ممالک کی لکیریں انہوں نے کھینچی ہیں. جب لکیریں کوئی کھینچتا ہے تو آپ کا خیال ہے کہ لکیر کھینچ کے آپ کو اس نے کہہ دیا یہ تمہارا ملک کے ہاتھ سے, اس کے بعد وہ غیر متعلق ہو جائے گا دنیا میں. انہوں نے آپ کو نیم خود مختاری دی ہے وہاں پہ. صحیح. ان نیم خود مختاری کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ آپ کبھی بھی ہم پر حملہ آور نہیں ہوں گے, ہمارے وسائل اور ہماری جن لوگوں کو تائید اور راشد بات حاصل ہوگی ان کے خلاف حملہ آور نہیں ہوں گے. یہ جو ہوا ہے اس دور کے اندر, ہم دنیا کو یہ بتاتے ہیں کہ تاریخ انسانی میں کبھی یہ نہیں ہوا جو ہمارے ساتھ ہو گیا, خدا کا شکر ادا کرو. آپ نے کبھی ہسٹری اگر آپ پڑھی ہو, آپ نے کبھی فتح حاصل کرنے کے بعد, بھئی دوسری جنگ عظیم سے پہلے پہلی جنگ عظیم میں ہماری آخری سلطنت کا خاتمہ ہو گیا. 3 سلطنتیں تھیں, مغلیہ سلطنت, صفوی سلطنت اور تیسری عثمانی سلطنت. 17ویں صدی میں زوال شروع ہوا اور آ کر 1920 تک خاتمہ ہو گیا سب کا.
دنیا میں آج تک، یہ دنیا کی معلوم تاریخ ہے، جب کبھی آپ شکست خوردہ ہوتے ہیں، آپ ہارتے ہیں، تو فاتحین آپ کی قسمت کا فیصلہ کرتے ہیں. اور اس میں کیا ہوتا ہے؟ یا آپ غلام بنتے تھے، باج گزار بنتے تھے. یعنی یہ کہ آپ کا ملک ہوگا، کو تصور کر سکتا ہے؟ یعنی فاتحین فتح کرنے کے بعد کہیں یہ آج کے بعد تمہارا ملک کہیں وزیر اعظم بن کے پارلیمنٹ بنا کر اور اپنی اکانومی کو بہتر کر کے اپنے شہریوں کا لائف سٹائل اوپر کرو. کبھی ہوا دنیا کی تاریخ میں؟ کبھی نہیں ہوا. تو یہ وہ قوتیں ہیں، اور ہم بھی یہی کرتے تھے، وہ بھی یہی کرتے تھے. کوئی تاریخ ماضی کسی کا مختلف. ان قوتوں کے اندر کچھ عقل شعور لڑ بھر کے اس نتیجے پہ پہنچے، کروڑوں جانیں گنوائی انہوں نے دوسری جنگ عظیم میں. ان کو کچھ عقل آئی کہ یار اگر یہی کچھ کر کے دنیا میں جینا ہے تو اس سے ہمیں وہ مفادات حاصل نہیں ہوں گے، لیکن ہیں ہم طاقتور، تو ہم دنیا کو ان کی حدود میں جینے کی آزادی دیتے ہیں. تو اس وقت جو دنیا میں 57 ممالک ہیں نا، جن کے بارے میں آپ کہتے ہیں کہ یکجا ہو جائیں، یہ یکجا تو ہوں، ذرا اگلے دن پتہ چل جائے گا ان کو یکجا ہوں. یعنی آپ کے خیال میں یہ یکجا ہوں گے، یکجا ہو کے سیاسی قوت بنیں گے نا، تو وہ جو سیاسی قوتیں موجود ہیں وہ اپنا خاتمے کا اعلان کر دیں گے. وہ سیاسی قوتیں تو مذہب کی بنیاد پر سوچتی نہیں، وہ تو روس کو نہیں آگے آنے دیتی. وہ کوئی مسلمان ہے نہیں، اس کی برتری، اس کا نیکسس وہاں پر قائم نہ ہو. اس دوسری جنگ عظیم کے بعد یہ قوتیں 60 سال سر جنگ کرتی رہیں اور ہم ان کے اعلی کار بن کے افغانستان میں لڑتے رہے. تو بتانا صرف ایک چیز مقصود ہے کہ جو کہا جاتا ہے نا ڈیفیٹسٹ اپروچ، بھائی آپ کے گھر میں چور گھسائیں، وہ آپ کو کہتے ہیں کہ جو نقدی ہے نکالو تو تمہاری زندگی کی ضمانت ہے. تو میں اگر یہ سوچوں کہ یار میں اس کو یہ نقدی ابھی دے دوں اور اس سے جان چھڑاؤں، تو یہ نقدی تو میں دوبارہ کما سکتا ہوں نا اگر میری زندگی بچی رہے گی. تو کوئی شخص کہے گا کتنا شکست خوردہ، کتنا بزدل، لڑے نا اس کے ساتھ. تو اس کے پاس تو اسلحہ ہے، اس کے پاس تو بندوق ہے، تو میں کیا کروں گا اس کے بعد؟ میرے پاس کیا بچے گا؟ تو یہ پہلے نقطے کا آپ کو جواب ہے، صرف اس پہ آپ کو بات کرنا چاہتے ہیں. اس کے اوپر میں ایک چیز ایڈ کرنا چاہتا ہوں. چوری تو چلے، پھر ایک ایسی چیز ہے مال ہو گیا. ابھی جو سچویشن ہے کہ جو، اور میں صرف فلسطین کو نہیں سمجھتا، میں سمجھتا ہوں اس سے پہلے بھی افغانستان میں بھی چل رہا تھا، دوسری جنگوں میں بھی ہوش فلسطین میں آئی ہے لوگوں کو. لیکن ایکچولی جانے جا رہی ہیں نا لوگوں کی، بچے مر رہے ہیں، عورتیں مر رہی ہیں، لوگ مر رہے ہیں. تو سچویشن یہ وہ ہے، اور اس کی میں بڑی سافٹ مثال ایک یہ ہے کہ بھائی مجھے پتہ ہے سال کے اینڈ پہ ایگزام ہے میرا، ٹھیک ہے، میں ایگزامینیشن ہال میں جا کے کھڑا ہوتا ہوں، پورا سال میں نے کوئی پڑھائی نہیں کی، اور اعلان کرتا ہوں یا میں نے فیصلہ کیا میں اگلے سال پڑھائی کر کے آؤں گا. یہ بہت ہی سافٹ مثال ہے. ایکسٹریم مثال یہ ہے جو ریالٹی ہے، مثال نہیں ہے، وہ ریالٹی ہے کہ لوگوں کی جانے جا رہی ہیں اس وقت. تو اس وقت ہمارے پاس یہ ٹائم نہیں ہے کہ یار اب ہم ری بلڈنگ کا پروسیس سٹارٹ کریں گے. صحیح ہے نا؟ تو میرا سوال یہ ہے بیسکلی کہ پھر اب 100 سال میں کچھ کیا نہیں پچھلے، ٹھیک ہے، ایک فری فال میں جا رہے ہیں سارے کے سارے مسلمان. اب جب ایکچولی مومنٹ آف ٹروتھ آیا ہوا ہے تو اب ری بلڈنگ کی بات کرنا، اس وجہ سے شاید وہ جو ڈیفیٹسٹ والا امپریشن ہے وہ آ رہا ہے. جی دیکھیں، میں اس پہ اسی طرف میں آ رہا تھا کہ جس وقت آپ دنیا کو یہ باور کراتے ہیں نا کہ آپ اپنے آپ کو پہچانیں، آپ اس دنیا کے اسٹیج پہ کہاں کھڑے، جب یہ عمل نہ ہو تو پھر آگے کی جو بات آپ نے کی ہے وہ لائے عمل کبھی بھی سین انداز میں مرتب ہی نہیں کر سکتے. آپ پھر آئیڈیاز کی دنیا میں جیتے ہیں. مثال دیتا ہوں میں آپ کو. آج مسلمان اس چیز کو تسلیم کر لیں کہ دوسری جنگ عظیم کے فاتحین نے دنیا کے اندر لکیریں کھینچ کر یہ ملکوں کو نیم خود مختاری دی. ایک نقطہ تسلیم کرنے کا ہے، اور یہ ہر جگہ تسلیم کرنا ہے انہوں نے. مثلا آج طالبان ڈیورنڈ لائن کو نہیں مانتے، تو اس کی وجہ سے مسلمان کو آ کے حملہ آور ہو رہا ہے. وہاں پر آپ دیکھیے، ہمیں تو نظر نہیں آتے مظالم، صرف وہ نظر آتے جو ہمارے ساتھ، جو ہم کر رہے ہوتے ہیں کبھی نظر نہیں آتے. کردوں کے ساتھ پچھلے 30 35 40 سالوں میں جو کچھ ہم نے کیا ہے، آپ کو لگتا ہے وہاں کم لوگ مارے گئے ہیں؟ سوڈان کے اندر جو کچھ. تو دنیا کے اندر اگر آپ اس اپروچ کو تسلیم نہیں کرتے کہ بھائی یہ انصاف کے اصول پہ معاملات نہیں ہوئے، ہم نے پریکٹیکل ریئلٹیز کو دیکھنا ہے، تو آگے کا لاہ عمل نہیں بن سکتا. اب مل گئی ہمیں 57 ممالک میں نا نیم خود مختاری. تو بھائی ایک خطہ ارض تھا، اس خطہ ارض میں کچھ فیصلے عالمی فاتحین نے کیے، اور پھر اقوام متحدہ نے وہاں پر کچھ فیصلے آپ کے حق میں کیے ہیں. یعنی یروشلم کو ایک انٹرنیشنل سٹی کا درجہ حاصل ہوگا، یہ آپ کی ٹیریٹری ہے، یہ اس کی ٹیریٹری ہے. آپ نے کہا نہیں، ہم نے تو چونکہ ہمارا اس ملت سے بڑا گہرا رشتہ ہے، یہ زمینیں ہماری، ہم تو واپس لیں گے. اور شروع میں وہ زمینیں ہم نے بیچ کے ان کو یہودیوں کو آباد ہونے کی یاد بھی دی. تو صورتحال بنتی چلی گئی. اس کے بعد آپ پچھلے 60 سال سے لڑ کے مر کے خطہ وہ حاصل کرنا چاہ رہے ہیں، اور ہاتھ سے آپ کے ریت سے رکھتے ہوئے آپ کی اپنی زمین جا رہی ہے. تو اس میں مذہبی قیادت کو یہ سوچنا چاہیے ہے کہ جو آپ نے آئیڈیلسٹ اپروچ دی ہے،
ہم ڈیفیٹسٹ اپروچ نہیں کہہ رہے، ہم پریکٹیکل اپروچ کی بات کر رہے ہیں. اور آپ جو ہیں وہ آئیڈیلسٹ اپروچ پہ کھڑے ہوئے ہیں کہ جی ہم انصاف کے اصول پہ تقاضا کر رہے ہیں. بھائی انصاف کے اصول پہ دنیا میں کون سا کام ہوا آج تک، آپ مجھے بتائیے. یعنی انصاف کے اصول پر برطانیہ نے ہمیں آزادی دی تھی، وہ آئے کیوں تھے یہاں پر ہمارے اوپر؟ انصاف دنیا میں نہیں ہوتا، دنیا میں ظلم کا راج دورہ ہوتا ہے، اس میں ہم نے اپنے لیے امکانات نکالنے ہوتے ہیں. یہی بات ہم کشمیر میں کہتے تھے، حامد صاحب نے بتایا. تو جو کچھ ان کو حاصل تھا کشمیر میں، اس آرٹیکل کے تحت جو دستور میں ان کو، وہ بھی ہاتھ سے چلا گیا. جو کچھ ان کو حاصل تھا وہ ہاتھ سے چلا گیا. اگر یہ اس جگہ پر جو ان کو مل چکی تھی وہاں پر ایک اچھی حکومت قائم کرنے میں کامیاب ہو جاتے، اپنی تعمیر و ترقی پر توجہ مرکوز کرتے، اور مسلمان ممالک نے کیا ہے. ترکی نے کیا ہے، ملیشیا نے کیا ہے. آپ کو پتہ ہے کہ ملیشیا کا جو پاسپورٹ ہے وہ آپ عالمی پاسپورٹ کی رینکنگ میں دیکھیں تو 4-5 نمبر پہ آتا ہے، دنیا کا مضبوط ترین پاسپورٹ ہے. ہم خود 10 سال ملیشیا میں رہے ہیں. آپ کبھی وہاں جائیں، آپ کا سر فخر سے بلند ہو جائے گا کہ مسلمان حکومتوں اور مسلمان ممالک میں بھی اتنی غیر معمولی ترقی ہو سکتی ہے. یہاں کے لوگ بھی اس کا خواب دیکھتے ہیں وہاں جا کے، اتنی ترقی کی ان ممالک نے. تو ان کو عالمی قوتوں نے روک دیا، تو اپنی تعمیر پہ ہم نے توجہ نہیں دی. اور جو کچھ حاصل کرنا چاہا، ہمارا خیال یہ تھا کہ ہم اسرائیل پر اس طرح سے پٹاخے اور یہاں سے دیسی ساختہ بم اور میزائل مار کے کو فتح حاصل کر. بھائی پیچھے امریکہ کھڑا ہوا ہے، وہ امریکہ کھڑا ہوا ہے جس نے دوسری جنگ عظیم میں 3 لاکھ جہاز بنا کر عالمی فاتح کا رینک حاصل کیا ہے. وہ لڑ کے جیتا ہے جنگ. ٹریلینز آف ڈالر اس نے اپنی اکانومی کے اس وقت دیے. وہ اکانومی ایک دن میں بن گئی تو اس کے پیچھے 200 سال کا انڈسٹریل ریولوشن ہے. اس کے پیچھے پوری کی پوری جان لاک کا فلسفہ اور حکمت ہے، جس نے یہاں پر لوگوں کو حکومت کرنے کا ہنر سکھایا. تو قوم بنی، قوم کو سرمایہ حاصل ہوا، سرمایہ سے ٹیکنالوجی پیدا ہوئی، ٹیکنالوجی فیصلہ کن ہوئی، وہ دنیا پہ حکومت کر رہی ہے. آپ کے پاس کیا ہے؟ آپ کے پاس صرف اور صرف وعیدیں ہیں، بد دعائیں ہیں، نوحے ہیں، اور کیا ہے؟ لڑنے کے لیے ادھر ادھر کی پراکسیز کا سہارا ہے. تو اس کا وہ نتیجہ نکلا کرتا ہے جو نتیجہ سب نکل کے لوگوں کے سامنے آ چکا ہے. تحسن بھائی مجھے اگلے ٹاپک کی طرف بھی جانا ہے، لیکن اس کو کنکلوڈ کرنے کے لیے آپ کا سجیشن کیا ہے کہ ابھی ری بلڈنگ کے پروسیس میں جائیں اس وقت؟ سجیشن انسان تب دیتا ہے جب آپشنز آپ کے پاس ہوتے ہیں. آپ کے پاس کوئی آپشن نہیں ہے اس وقت. آپ نے 2 اسٹیٹ سولوشن کو جو آپشن پلیٹ میں رکھ کے آپ کو ملا تھا نہیں تسلیم کیا نا. آپ 1 اسٹیٹ سولوشن چاہتے تھے، اب وہی 1 اسٹیٹ سولوشن باقی ہے. بس فرق یہ ہے کہ پہلے آپ اپنی 1 اسٹیٹ چاہتے تھے، اب 1 اسٹیٹ کسی اور کی ہے. ابھی بھی کیونکہ اب تو 2 اسٹیٹ نہیں ہو سکتا. اب تو کچھ نہیں ہو سکتا. اب تو ان لوگوں کو وہاں سے ایویکویٹ کر دیا، اس پہ قبضہ کر لیا. یعنی ابھی بھی وقت ہے. آپ کے علم ہے نا کہ اسرائیل کی جو آبادی ہے اس وقت بھی وہ 23-24% اربوں پہ مشتمل ہے، اور بڑی تعداد میں مسلمان ہیں. تو اس وقت آپ نے حل پوچھا ہے. لوگ گالیاں دیں گے، لوگ برا بھلا کہیں گے، لیکن اگر اپنے بچوں کی زندگیاں بچانی ہیں، وہاں کی مذہبی قیادت اس چیز کو ماننے پر آمادہ ہو جائے، جو کچھ ان کو حاصل تھا وہ پھر سے حاصل ہو سکتا ہے. آپ اگر غور کریں، سوچیں، مسلمان اس پہ غور کر کے سوچیں کہ نام تو اسرائیل کوئی شیطان کا نام تو نہیں ہے نا بھائی. ایک مملکت کا نام ہے نا، اس میں غیر مذہبی لوگ رہتے ہیں. آپ اگر اس جدید ریاست کا حصہ بن جاتے ہیں جو اس وقت ٹیکنالوجی کی دوڑ میں دنیا میں سب سے آگے ہے، جس میں سرمایہ سب سے زیادہ ہے، جو اسٹارٹ اپ اکانومی کہلاتی ہے، جس کا پاسپورٹ مضبوط ترین پاسپورٹ ہے، آخر وہی عرب ہے نا جو 23% اس کا حصہ بنے. آپ نے نہیں مانا نا 2 اسٹیٹ سولوشن. میں تو یہ نہیں کہہ رہا کہ آپ جا کر اسرائیل کے شہری بن جائیں. اس وقت آپ نے یہ فیصلہ کیا کہ آپ نہیں بنیں گے. اب آپ کے پاس آپشن کیا ہے؟ 2 ہی آپشن ہیں. یا بفر زونز کے اندر جا کر قسم پرسی کی وہ زندگی گزاریں جو افغانستان کے مہاجرین نے 40 سال تک پاکستان میں گزاری نا، آخر وہاں پر نسلیں اپنی برباد کریں. ایک سولوشن یہ ہے. یا ابھی بھی ہوش کے ناخن لیں، مسلح جدوجہد کو ترک کریں، مذاکرات کی میز پر آئیں، یرغمالی رہا کریں، اور ان سے یہ بات کریں کہ ہم ان چیزوں پر اب بات نہیں کریں گے جو ہمارے نظریات تھے، کہ ہم آپ کا خاتمہ چاہتے ہیں، ہمیں خدا نے یہ سلطنت دے دی ہے. اور بھائی یہ جو مقدمات ہوتے ہیں یہ انصاف والے، آپ صلاح الدین ایوبی کے دور سے وہ کہہ رہے ہیں ہم 2500 سال سے یہاں پہ آباد تھے. بھائی ان پہ فیصلہ ہوا دنیا میں کبھی؟ ان پہ تو دنیا میرے مکان پہ کوئی قبضہ کر لے تو عدالتیں فیصلہ نہیں کرتی. وہ کہتے ہیں 10 سال گزر گئے تو قبضہ لیجیٹیمیٹ ہو گیا، بھائی تمہیں کوئی اور پیرلل زمین دیتے. تو دنیا میں یہ معاملات نہیں ہوتے. تو میں نے ابھی جو آرٹیکل لکھا ہے اس میں یہ بتایا ہے کہ 2 اسٹیٹ کا سولوشن بھی ایک خواب بنتا جا رہا ہے، اور اب ایک ہی حل بظاہر نظر آتا ہے کہ اسرائیل سے درخواست کی جائے کہ آپ ہمیں اس مملکت میں جمہوری اقدار کے تحت برابر کا شہری تسلیم کریں. اور پھر اس کے بعد مسلمانوں کی ایک بڑی جمعیت ہوگی. آپ کو لگتا ہے 40% آبادی اگر مسلمانوں کی، کہ اس وقت بھی جو اسرائیل کے اندر مسلمان ہیں وہ حکومت سازی تک میں سر انداز ہوتے ہیں، وہ بڑے بڑے وہاں پر مناصب پہ بیٹھے ہوئے ہیں.
تو وہ اپرچونٹی آج بھی آپ کے پاس ہے، اس کو جس وقت آپ اویل کرنا چاہیں. سوال صرف یہ ہے کہ اپرچونٹی تو آپ کے لیے اگلے دینے پہ آمادہ بھی ہیں کہ نہیں ہے. اس وقت تو وہ گریٹر اسرائیل کا تصور لے کر آئے ہوئے ہیں جس کے مقابلے میں آپ کے پاس کہنے کو کچھ نہیں، آپ کی قیادت ہی نہیں ہے. کیا کہیں گے آپ؟ تو کنکلوسیولی آپ کا کہنے کا مقصد ہے کہ بیسٹ کیس سینیریو یہ ہے کہ ان کے ساتھ ضم ہو جائیں، ان کے ساتھ بیسٹ مل جائیں. دنیا میں کبھی کچھ نہیں مطلب ہوتا، اس وقت ہمیشہ سچویشن میں پریکٹیکل سینیریو ہوتا ہے، سروائیول کا سینیریو ہوتا ہے. سروائیول میں سروائیول کا جو سینیریو ہے وہ میرے نزدیک تو وہ یہ ہے صحیح کہ ان کے ساتھ ضم ہو جائیں. لیکن چلے یہ تو ہو گیا فلسطین اس کا ایشو، باقی مسلمان کیا کریں کہ وہی ری بلڈنگ کے پروسیس میں جائیں اور نیکسٹ ٹائم ایسا نہ ہو. نہیں، باقی مسلمانوں کی جو مذہبی قیادت ہے، اور وہ مذہبی قیادت آپ کو بچوں کا خون بڑا دکھ دیتا ہے نا، وہ مذہبی قیادت اسلام آباد کے کنونشن سینٹر میں کھڑے ہو کے کیا کہہ رہی تھی جب یہ 7 اکتوبر کا حملہ ہوا اس کے بعد، کہ ہم جنگ بندی کی مخالفت کرتے ہیں، جنگ بندی نہیں ہونی چاہیے. کیوں؟ ہمیں تو جہاد کا موقع ملا اسرائیل کے خاتمے کے لیے. ذرا جا کے اس مذہبی قیادت سے پوچھیں نا آپ کہ بھائی یہ جو جنگ بندی جس کا تم خاتمے کی بات کر رہے تھے، اس نے لاکھوں لوگوں کی جان کو تلف کر دیا. تو مذہبی قیادت کے نیریٹو کا جو پولیٹیکل معاملات میں انہوں نے اپنایا اس کا خاتمہ کرنا ہے. جتنی جلدی مسلمان ممالک اس کا جن انہوں نے کر دیا وہ کامیابی کی راہ پہ چل پڑے. آپ کو ملیشیا میں یہ پرابلمز نظر نہیں آتے جو ہمارے پاکستان میں، وہاں بھی مذہبی قیادت کا مسئلہ ہے، یہاں بھی مذہبی قیادت کا مسئلہ ہے، کشمیر میں بھی مذہبی قیادت کا مسئلہ ہے. اور وہ جیسے ہی مسئلے مذہبی قیادت نے ایک انتہا تک پہنچائے، جو کچھ ان کو حاصل تھا اس کا خاتمہ ہو گیا. بہت بہت شکریہ حسن بھائی.